السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ میں میرا موضوع ہے مساوات اور اسلام، یعنی ایکولیٹی، برابری۔ حاضرین، یوں تو ہر اچھائی اور خوبیوں کا محور اسلام ہے، لیکن بالخصوص بڑائی اور چھوٹائی، امیری غریبی یا کسی طرح کی نابرابری کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے جو احکامات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات ہیں، وہ تمام مذاہب سے بڑھ کر ہے، نرالا ہے۔ یوں کہا جائے کہ کسی بھی مذہب میں اس طرف دھیان دیا ہی نہیں گیا، یا دیا بھی گیا تو بہت تھوڑا۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ ابراہیم لنکن نے یا نیلسن منڈیلا نے اس پہ کام کیا ہو، لیکن یہ سب چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی احکامات اور انقلابات کے بعد کی بات ہے۔ ورنہ یہ بات بھی آیا ہے کہ امیری اور غریبی، کاسٹ اور غلامی اور آزادی صدیوں کا کھیل تھا۔ یہ کہا جائے کہ غریب کو انسان ماننے کے لیے انسان تیار نہیں تھا، کوئی بھی حقوق اور رائٹس ان کو میسر نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام اور قرآن کا جب پیغام آیا، تب جا کر کے لوگوں کے اندر یہ بیداری آئی کہ ہاں، امیری اور غریبی یہ کوئی بڑی شے نہیں ہے، اور اس کی مزید اس کے لیے جانکاری کے لیے آپ چاہتے ہیں تو آپ انسانی تاریخ پہ نظر ڈالیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے معاشرے کے یہ معاشی اور انسانی نظام کیا تھا۔ بس ایک واقعہ کہ بہت دردناک واقعہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسان کی یہ قدر تھی، غلام کی یہ قدر تھی کہ سردی کی بالکل انتہا پر دو تازہ دم غلاموں کے پیٹ چاک کر کے شہزادے ان کے پیٹ میں ہاتھ اور پاؤں ڈالتے تھے تاکہ فطری گرمی ملتی رہے۔ یہ تھے اس وقت کے نابرابری کے احوال۔ کلوزیم نام سے ایک اکھاڑا لگتا تھا جس میں خونخوار شیر اور چیتے ہوتے تھے، اور ایک بھوکے غلام کو اس کلوزیم نامے گھیرے میں ڈال دیتے تھے، اور وہ شیر اور چیتے اس انسان کو چیرتے تھے، پھاڑتے تھے، اور اس وقت کا درندہ صفت انسان اس کو دیکھتا تھا، مسکراتا تھا اور مذعور ہوتا تھا۔ یہ تھے برابری کے وعدے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، جس میں فرمایا گیا، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد آدم اور ایک ہی عورت حوا سے پیدا کیا، کنبے، قبیلے، خاندان، گروہ اور نسل میں اس لیے بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اور تفسیر ابن کثیر کے مطابق کہ اس لیے بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کے دکھ میں، درد میں، پریشانی میں، خوشی میں یا شادمانی میں کام آ سکو اور صلہ رحمی کر سکو۔ بس یہ تھا مذہب اسلام کی وہ کہ بانٹا صرف اس لیے تاکہ تم پہچانو گے نہیں یہ کون ہے، تو تم اس کے درد کا مداوا کیسے بنو گے،
اس کی پریشانی کو ختم کرنے کی کوشش کیسے کرو گے، اور اس کی خوشی کو اور خوشی میں چار چاند لگانے کون آئے گا؟ اس لیے صرف یہ تھا کہ یاد رکھو کہ تم میں اکرم اور معزز وہی ہے جو تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یعنی گاؤں کی خاندان کی بنیاد پر، گاؤں کی بنیاد پر، صوبے کی بنیاد پر یا کنٹری کی بنیاد پر کسی کو کوئی افضلیت نہیں ہے، بلکہ تقوی کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ حاضرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہ فمن معادنا فخیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، تم میں سے جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، بشرطے کہ وہ دین کو سمجھ اور بوجھ کر حاصل کریں۔ اور سمجھ بوجھ میں یہی ہے کہ وہ اتقاکم جو ہے وہ نابرابری کے چیز کو جو پہچان سکے وہی ہے۔ پھر امام مسلم کی روایت ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے کہ کون کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے۔ فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر یہ فرما رہے تھے، ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیت وتعظمها آباؤها والناس رجلان، رجل بر تقی کریم علی اللہ وفاجر شقی عین اللہ علی اللہ، ان اللہ یقول یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم سب سے جاہلیت اور اپنے آباء پر فخر و غرور بہت دور کر دیا ہے۔ پس لوگ دو ہی قسم کے ہیں سماج میں، ایک نیک اور پرہیزگار، دو ہی قسم کے لوگ ہیں سماج میں، ایک نیک اور پرہیزگار اور ایک بدبخت اور بد کردار۔ تیسرا کوئی بھی قسم مذہب اسلام کے نزدیک کوئی بھی افضلیت نہیں ہے کہ کون غریب ہے، کون امیر ہے، کوئی کالا ہے، کون گورا ہے، اس پہ کسی کو کوئی افضلیت نہیں ہے۔ حاضرین، بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد آدم اور ایک عورت حوا سے پیدا کیا، کنبے قبیلے میں اس لیے بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور درد کا مداوا بن سکو اور صلہ رحمی کر سکو۔ امام احمد کی روایت ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر ولا اسود علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر یا کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی افضلیت نہیں ہے، کوئی بڑھوتری نہیں ہے، بلکہ اگر ہے بڑھوتری تو وہ تقوی کی بنیاد پر اور پرہیزگاری کی بنیاد پر برتری حاصل ہے۔ حاضرین، یہ تو بہت سارے واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی اور تمام صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں کہ برابری کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے زمانے میں ایک اسود نام کا ایک آدمی آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل دوا کسا، کسی دیہات علاقے کا کالا سا انسان آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اسلام لاؤں گا تو مجھے وہ حقوق، وہ رائٹس ملیں گے جو دوسرے طبقہ کو ملتے ہیں؟ کیوں نہیں، کہ تمہارا وہی معیار ہوگا جو حضرت ابو بکر کا ہے، تمہارا وہی معیار ہوگا جو حضرت عمر کا ہے، وہی معیار ہوگا جو حضرت عثمان اور علی کا ہے اور تمام کبار صحابہ کا ہے، وہی ہے۔ اسی طرح بلال، حضرت بلال جو کالے سے غلام، جن کو شین کہنا نہیں آتا تھا، سین کہتے تھے بیچارے، ان کی وہ عبقریت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کو یا ان کے سوار کو لے کر کے پہلے وہ قدم جنت میں ان کا جائے گا۔ ان کے تعلق سے ایک واقعہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کبھی کسی موقع پر کالے کے بیٹے کہہ دیا، ان کو دل پہ لگا، ٹھیس لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے مجھے طعنہ دیا ہے میرے آبا و اجداد کی بنیاد پر۔ حضرت ابو ذر غفاری جو ایک بہت عبقری صحابی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناگواری کا کیا کہ تم کب سے
لوگوں کو غلام بنانے لگے ہو جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا وہ حال تھا کہ وہ زمین پر لیٹ گئے اور کہا کہ تم اپنے جوتے سمیت تم اپنے پیر سے میرے چہرے کو روٹ دو تاکہ میرے کبر و نفرت نکل جائے۔ یہ تھے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سماج جس کو آپ نے پروان چڑھایا تھا۔ ہاں، ایک صحابی کا واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں صف لگا رہے تھے، قطار لگا رہے تھے، ایک صحابی کے پیٹ ذرا نکلے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے ذریعہ یا کمان کے ذریعہ صفوں کو سیدھی کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس کے پیٹ پر چھو گیا، پیٹ پہ لکڑی لگ گیا یا تیر یا کچھ لگ گیا۔ وہ غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ سے قصاص لوں گا، بدلہ لوں گا کہ آپ نے مجھے ٹھیس لگا دی۔ یہ دیکھو آج آپ اپنے غریبان میں جھانکیے، اپنے ماحول میں جھانکیے، اپنے ماتحتوں کے سامنے جھانکیے کہ کوئی وہ ہے خواہ اس کو مار دے یا اس کی کتنی تحقیر کرے، کیا کسی کی مجال ہے کہ کوئی اپنے آقا کے یا کوئی اپنے پیشرو کے یا اپنے کیا کہتے ہیں حاکم کے خلاف یہ کر سکے کہ میں تو اس بات کا بدلہ لوں گا، قصاص لوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو بدلہ لے لو، تمام مجمع کے سامنے۔ کہا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ پہ کپڑے نہیں تھے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کپڑے اتارے پھر میں بدلہ لوں گا، ورنہ بدلہ نامکمل ہے۔ کپڑے کھول دیے، وہ جنہیں آپ نے لکڑی سے ٹچ کیا تھا وہ اپنے آپ کے بطن سے لپٹ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا مقصد ہرگز نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوں، میری جان آپ کے حوالے، میری عزت، میری آبرو آپ کے حوالے۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں جب شہادت کا ایک ایسا جوش تھا کہ غزوہ میں کہ میں کل شہادت کو پہنچوں تو میں یہ کہہ سکوں، مجھے یہ افتخار حاصل ہو کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدل سے مس کر کے آیا۔ یہ تھا۔ آج اپنے سماج میں ڈالیے کہ برابری کے کیا حوال ہے۔ کوئی مساوات مذہب اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اب تو یہ کہا جائے کہ ممبر و محراب کے رکھوالے بھی مساوات کا وہ کھوگر نہیں ہیں جو ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ بیچارے جو 2 لفظ پڑھ کر کے اونچے عہدے پہ پہنچ گئے، ان کا تو چھوڑ ہی دیجئے، وہ تو آج بھی غلاموں جیسے ناروا سلوک تو کرتے ہی ہیں، لیکن آج ممبر رسول سے وہ لوگ وہ بھی بڑوں کو دیکھیں گے تو دوسرے انداز میں، کسی غریب کو دیکھیں گے تو کسی انداز میں، کسی کپڑے معمولی کا اس کے انداز میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہر کسی بے توجہی پر فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ کس لیے تم نے منہ بسرا اور منہ پھیر لی۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، ایک ام مکتوم، غالباً ام مکتوم صحابی جو نابینا تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراف قریش کے ساتھ صرف دین اور ایمان کی بات کر رہے تھے کہ کاش کے، اور اس للک میں، اس چاہت میں، اس میں کہ کاش کے وہ ایمان لے آئے اور ہم میں شامل ہو جائے۔ صرف گفتگو یہی تھی، دین کی گفتگو ہی نہیں تھی، اپنے اسٹیٹس بگاڑنے کی کوئی محفل نہیں تھا۔ آپ نے ام مکتوم کے سلام کو ذرا اگنور کیا اور دور سے وہ کر کے تھوڑا سا اس پہ نازل ہوئی یہ آیت کہ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے، کس نے یہ ادھیکار دیا ہے کہ ایک مسلم جو گرچہ نابینا ہے، جو گرچہ دبا کتلا سماج کا ہے، لیکن آپ نے اشراف قریش پہ آپ نے فوقیت کیوں دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ ہو گئی، اور ہم آپ کس کھیت کی مولی؟ آپ اپنے گریبان میں جھانکیے کہ اگر مذہب اسلام میں بھی یہی نابرابری ہوئی تو کون نہیں چاہے گا کہ وہ امیر بنے؟ حلال و حرام کی تمیز کون نہیں چاہے گا کہ ختم کر کے ہم امیر بن جائیں؟ اور صرف سماج میں یہ للک حلال اور حرام کی صرف اسی وجہ سے ہے کہ پیسے کو لوگ برابری کا معیار دیتے ہیں، تو حلال و حرام اور کام اچھا ہو برا ہو کیسا ہو وہ کیوں نہ چاہیں گے کہ وہ پیسہ حاصل کر کے وہ اس قطار میں شامل ہو جائے۔
ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تقوی کی بنیاد پر یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا کی بنیاد پر لوگوں کو جج کیا جائے، ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ زندگی گزارا جائے۔